أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين۔ حضرت مریم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پچھلی آیات کے اندر بھی حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا تھا۔ آج کی ان آیات کے اندر پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت مریم بڑی عبادت گزار، نیک، پارسا عورت تھی، اور اللہ پاک نے حضرت مریم کو کئی خصوصیات سے نوازا تھا۔ انہی خصوصیات کو ان آیات میں ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بلا شبہ اللہ پاک نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، پسندیدہ بنا لیا ہے، چن لیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت مریم کو منتخب فرمایا۔ پہلا انتخاب بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کرنا، جبکہ یہ خدمت صرف مردوں کے ساتھ خاص ہوتی تھی۔ حضرت مریم سے پہلے کوئی بھی عورت مسجد کی یا اللہ کے گھر کی خادم نہیں بنی ہے۔ حضرت مریم کو اللہ نے یہ خصوصی امتیاز عطا فرمایا، یہ خصوصی عنایت عطا فرمائی کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اور دوسرا انتخاب، حضرت مریم سے اللہ پاک نے بغیر نکاح کے، بغیر کسی آدمی کے ہاتھ ٹچ کیے ہوئے، حضرت مریم کے بطن سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا فرمایا۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو منتخب کیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور ایک بغیر نکاح کے ایک نبی کی ولادت کے لیے، نبی کے پیدا کرنے کے لیے۔ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ وطہرکی، اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا، حیض اور نفاس سے پاکیزہ۔ حضرت مریم کو حیض و نفاس نہیں آتا تھا، اس گندگی سے وہ پاک تھی۔ اور دوسری پاکیز تھی سب صاف الاخلاق، برے اخلاق سے، گندے اخلاق سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت پاکیزہ، اونچے اخلاق کی مالکہ بنایا تھا، اور ان کو حیض اور نفاس جو گندگی کا خون ہوتا ہے، ایسی گندگی سے بھی پاک فرمایا تھا۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو سارے جہاں کی عورتوں پر منتخب اور پسندیدہ بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے کی پوری دنیا کی جتنی بھی عورتیں تھیں، ان سب عورتوں پر اللہ نے حضرت مریم کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ احادیث کے اندر 4 عورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ 4 عورتیں بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ ایک
حضرت مریم علیہ السلام، دوسری حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جس نے فرعون کے محل میں رہتے ہوئے ایمان قبول کیا اور پھر ایمان کے خاطر اس نے شہادت کو بھی قبول کیا۔ فرعون نے اس کو بڑے درد کے ساتھ میں شہید کیا تھا۔ عجیب واقعہ، ایک دن میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، بہت خطرناک فرعون نے اس کے ساتھ ظلم کیا، لیکن وہ ایمان سے نہ پھری، پوری استقامت کے ساتھ ایمان پر جمی رہی۔ تو حضرت آسیہ کو بھی اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تیسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی، نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے 10 شادیاں فرمائی ہیں۔ چوتھی عورت حضرت فاطمہ بنت محمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ۔ یہ 4 عورتیں ہیں جن کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ پاک نے آپ کو منتخب فرما لیا ہے، آپ کو پاکیزہ بنایا اور آپ کو جہاں بھر کی عورتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربی کی، اپنے رب کی اطاعت کر، فرما برداری کر۔ جب اللہ پاک نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اتنی ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہے، تو اس اللہ پاک کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، آپ اس کی فرما برداری کریں۔ وسجدی، اور اللہ کے سامنے سجدہ کریں، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ثابت فرماتے ہیں کہ دیکھو، زکریا علیہ السلام کا واقعہ، یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، آل عمران کے واقعات، آل ابراہیم کے واقعات، یہ واقعات جب ہوئے تھے اس وقت محمد صاحب موجود نہیں تھے، پھر بھی یہ واقعات آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ان کو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا ہے، اور جس پر وحی اترتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی نبوت کا اظہار کرنا لوگوں کے سامنے کہ یہ آخری نبی ہے اور برحق نبی ہے، جبھی تو ان کو پرانے لوگوں کے، پرانے انبیاء کے واقعات کا پتہ چل رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، مریم علیہ السلام کا واقعہ، یہ وحی کے بغیر تو کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں ان کو معلوم کرنے کا۔ وہ تو کئی سال پہلے یہ واقع ہوئے ہیں، ان کو آج کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری برحق نبی ہے جن کے اوپر وحی آتی ہے، اور وحی کے ذریعے سے ان سابقہ انبیاء کرام کے واقعات ان کو بتلائے جاتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں ان کو آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ موجود نہیں تھے ان کے پاس میں جس وقت وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا، کون مریم کی کفالت کرے گا۔ حضرت مریم حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے اور بہت جلیل القدر علم کے مالک تھے،
اور بیت المقدس کے امام تھے، لیکن حضرت مریم اپنی ماں حنا کے پیٹ میں تھی اور ان کے والد عمران کا انتقال ہو گیا۔ یہ پیدا ہوئی، ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ماں نے وقف کو تو کر دیا، نظر تو کر لی، اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ جتنے بھی بیت المقدس کے خادم تھے، ائمہ حضرات تھے، یہ سب کے سب تمنا کرنے لگے کہ بھائی اس کی خدمت تو ہم کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے سردار حضرت عمران کی بیٹی ہے، اس کی کفالت ہمارے لیے ایک عزت اور شرف کی چیز ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کہنے لگے اس کی کفالت میرے ذمے لگا دو، کیونکہ میرے جو گھر میں میری بیوی ہے وہ اس کی خالہ ہے، وہ اس سے زیادہ محبت کرے گی، اس کی زیادہ دیکھ ریکھ کرے گی، اس کی اچھی تربیت کرے گی، اس لیے مجھے دے دو۔ دوسرے لوگ مانے نہیں کہ نہیں، ہم تو خود اس کی تربیت اور کفالت کرنا چاہتے ہیں، یہ شرف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرعہ اندازی ہوئی۔ قرعہ اندازی کے اندر طریقہ یہ ہوا کہ ایک نہر کا اور ندی کا پانی جدھر کو بہہ رہا تھا اس کے اندر سب لوگ اپنے اپنے کلمے ڈالیں گے، اور یہ سب بہت بڑے عالم تھے جو توریت کو اپنے کلموں سے لکھتے تھے۔ جس قلم سے یہ توریت کو لکھتے تھے اسی قلم کو یہ پانی کے اندر ڈالیں گے۔ جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف بہے گی وہ اس میں گویا قرعہ جیت جائے گا، اور جس کی قلمیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ ادھر ہی بہہ جائے گی جدھر پانی بہہ رہا ہے تو وہ سب ہار جائیں گے۔ جب سب نے کلمیں ڈالی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو قلم تھی یہ پانی کے بہاؤ کے خلاف بہنے لگی۔ مثال کے طور پر پانی جنوب کی طرف جا رہا ہے تو وہ قلم شمال کی طرف بہنے لگ گئی، اس کے الٹے رخ کی طرف، باقی سب کی قلمیں جنوب کی طرف ہی بہنے لگ گئی۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام قرعہ اندازی میں جیت گئے، اور قرعہ اندازی کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت مریم کی کفالت کا موقع ملا۔ اور آپ موجود نہیں تھے ان کے پاس میں اس وقت جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ موجود نہیں تھے ان کے پاس اس وقت بھی جب وہ حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ خصام کے معنی جھگڑا، ان کی آپس میں جھگڑا تھا کہ ہم کفالت کریں گے، کوئی کہتا ہم کفالت کریں گے۔ اذ قالت الملائکۃ، اب دوسرا واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ملے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، کلمہ کن سے، اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ عیسائیوں کو کلمۃ اللہ سے دھوکہ لگ گیا، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے اس آیت کے اندر عیسائیوں کی تردید بھی کر دی، اور عیسائیوں کی تردید کے ساتھ میں حضرت مریم علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کو بھی اظہار فرمایا۔ اذ قالت الملائکۃ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اللہ پاک آپ کو خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، ایک حکم کی۔ وہ حکم کیا ہے؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام اور لقب مسیح عیسیٰ مریم ہوگا۔ لقب تو ہوگا اس کا مسیح اور نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم۔ عام طور پر لوگ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں سے منسوب کیا کیونکہ ان کا ماں ہے، ان کے باپ ہے ہی نہیں، تو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے۔ وجیہن فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر عزت والا ہوگا۔ وجیہن کے معنی
اچھے چہرے والا، یہ استعارہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ عزت اور مقام والا ہوگا، ایسا جیسی تیسی حیثیت والا نہیں، ایک اونچی حیثیت، اونچا مقام، اونچی عزت کا مالک ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ والآخرتی، اور آخرت کے اندر بھی ان کا مقام اونچا ہوگا، ومن المقربین، اور یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے باتیں کرے گا گہوارے کے اندر، ماں کی گود کے اندر، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر کے اندر بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عجیب خصوصیت، عیسیٰ علیہ السلام بالکل کم عمر بچے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں صرف 3 دن کے بچے ہیں۔ جب حضرت مریم ان کو لے کر آئی بستی میں تو سب بستی والے کہنے لگے، او ہو، مریم کی تو شادی ہوئی نہیں اور کنواری کے کیسے بچہ ہو گیا؟ مریم کو بھی خطرہ تھا، پہلے مریم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ آپ مجھے کنواری کو بچہ دے رہے ہو، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اللہ نے کہا تو کچھ مت کہنا، بس اشارہ کرنا، اس بچے سے پوچھ لو بھائی کیسے پیدا ہوا یہ۔ لوگ کہنے لگے مریم کنواری کے کیسے بچہ ہو گیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بھی دودھ پیتے بچے ہیں 3 دن کے، کھڑے ہوتے اپنے پیروں پر، کھڑے ہو کر کے شاندار ایک جوشیلی تقریر کرتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ نے مجھے نیکوکار بنایا ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے۔ جب لوگوں نے یہ تقریر سنی، اب سب کے دماغ میں جو گندگی تھی نکل گئی کہ نہیں، یہ تو بہت ہی جو ہے مقرب، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اونچی شان کا بچہ ہے۔ مریم تو بہت نصیبوں والی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر کسی مرد کے چھوئے اپنی قدرت سے اس کو بچہ دیا ہے، اور یہ بچہ بھی بڑی عالی اور اونچی شان والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فی المہدی، ماں کی گود کے اندر رہتے ہوئے بالکل چھوٹی عمر کے اندر، جب عام طور پر بچے بول نہیں پاتے ہیں، صرف روتے رہتے ہر چیز کے لیے، اس عمر کے اندر کھڑے ہو کر کے بات کی ہے۔ وَكَهْلًا، ادھیڑ عمر کے اندر پھر بات کریں گے لوگوں سے۔ بھئی ادھیڑ عمر میں تو ہر آدمی بولتا ہی ہے، اس میں خصوصیت کیا ہے؟ تو اس میں خصوصیت یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بالکل جوانی کے عالم میں، کڑیل جوانی، تقریباً 30 اور 35 سال کے درمیان کی عمر تھی، اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی ان کو قتل کرنے کے ان کے گھر پہ آئے، پورے گھر کا محاصرہ کیا، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے دیوار فاند کے اندر آیا تھا، اس کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی۔ اب ان یہودیوں نے اسی آدمی کو پکڑ کر کے سولی پہ چڑھا دیا، اور کہنے لگے ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ نے فرما دیا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، ان کو تو اللہ نے التباس میں دھوکے میں ڈال دیا۔ خود جو ان کا آدمی تھا یہودی، اندر گیا تھا دروازہ کھولنے کے لیے، اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ جیسی بنائی، انہوں نے اسی کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ وہ بیچارہ کہتا رہا میں تمہارا آدمی ہوں، میں دروازہ کھولنے کے لیے اندر گیا تھا، مجھے نہ سولی دو۔ انہوں نے کہا نہیں، تو ہی عیسیٰ ہے، تیری شکل عیسیٰ جیسی ہے، پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا بیچارے کو۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور عیسیٰ علیہ السلام نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت، حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، یا اللہ ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے کیسے بچہ ہوگا، میرے کیسے لڑکا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے۔ عام طور پر قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، بچہ ہونے کے لیے آدمی کی شادی ہو، اور شادی کے بعد میں وہ عورت کسی مرد سے ملے۔ جب میاں بیوی دونوں ملتے ہیں تو اس ملاقات سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔
حضرت مریم کہنے لگی یا اللہ میرا نکاح نہیں ہوا ہے، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، تو میرے کیسے بچہ ہوگا؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرنا چاہے تو ضروری نہیں کہ اسباب کے تحت ہی پیدا کرے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خرق عادت کے خلاف اسباب کو چھوڑ کر بغیر اسباب کوئی چیز بنا کر دکھلاتا ہے، تاکہ تو لوگوں کے سامنے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو، اللہ کی قدرت نظر آئے کہ اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قال كذلك اللہ، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فإنما يقول له، تو اس چیز سے کہتے ہیں کن، تو ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز بنانے کے لیے صرف کلمہ کن کہنے کی دیر ہے، کلمہ کن کہتے ہی وہ چیز بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ تمہیں بچہ میں نے دیا ہے، اس بچے کی کیا کیا صفات ہوگی۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا علم دیں گے، اس کو کتاب سکھائیں گے۔ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھائیں گے۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، توریت اور انجیل کا علم دیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اس کو سکھائیں گے کتاب، حکمت، توریت، انجیل، اور رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس جائیں گے تو ان سے جا کر کہیں گے انی قد جئتکم، بلا شبہ، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور میں صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، اس دعوے کو دلیلوں کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ نے مجھے آیتیں دی ہیں، معجزے دیے ہیں، ان معجزات، دلیلوں اور نشانیوں کے ساتھ میں سمجھاؤں گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میری باتوں کو مانو تم۔ انی اخلق لکم من الطیر، ابھی کچھ معجزات بتلاتے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ انی اخلق لکم من الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے سامنے ایک مٹی کا پرندہ، فانفخ فی، پھر اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی لے کر کے اس سے ایک پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا۔ یہ پہلا معجزہ۔ دوسرا معجزہ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کے آنکھوں پر یوں ہاتھ پر پھیرتے اور کچھ پڑھ کے دم کر دے تو وہ ان کی بینائی لوٹ آتی، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، دیکھنے والے بن جاتے۔ وَالْأَبْرَصَ، تیسرا معجزہ، کوڑیوں کو میں ٹھیک کر دوں گا۔ کسی کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہو، اس کے بدن پہ ہاتھ پھیروں گا، دم کروں گا، اس کی کوڑ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کروں گا۔ پانچواں معجزہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب کام اللہ کے حکم سے کروں گا۔ کوڑیوں کو ٹھیک کرنا، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرنا، اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرنا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، چھٹا معجزہ، میں تم کو خبر دوں گا، بتلاؤں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں
اکٹھا کر کے رکھ کے آئے ہو۔ کوئی بھی آدمی میرے پاس آئے گا، میں بتا دوں گا صبح تو نے کیا کھانا کھایا، دوپہر کو کیا کھایا، ابھی کیا کھا کر آیا ہے، گھر میں تو کیا کیا رکھ کے آیا ہے، سب چیز میں بتا دوں گا یہی بیٹھا بیٹھا۔ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ معجزہ کہتے ہیں کسی نبی کے ہاتھ پر خرق عادت چیز کا ظاہر ہونا۔ عام طور پر جو چیز ظاہر ایسی نہیں ہوتی ہے، ایسی چیزیں کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور غیر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان چیزوں کی جو میرے سے پہلے ہیں توریت میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری توریت، میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور نبی ہونے کی وجہ سے میں توریت کے کچھ احکامات کو منسوخ بھی کر دوں گا۔ اب میری نبوت میں میری شریعت الگ ہوگی، اس لیے میں کچھ احکامات کو جو پہلے تمہارے لیے حلال تھے ان کو حرام بناؤں گا، حرام ٹھہراؤں گا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کر دوں گا تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام کی گئی تھی۔ جو چیزیں توریت میں حرام تھی وہ میری شریعت میں حلال ہوگی، اور کچھ چیزیں جو پہلے سے حرام تھی وہ میری شریعت میں حلال ہو سکتی ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور اللہ ہی کی باتیں مانو اور میری پیروی کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ پاک میرا بھی رب ہے اور آپ تمہارا رب ہے۔ فاعبدوا، اسی اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگلی آیات کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واہدنا۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن سے سچا عشق نصیب فرما، قرآن کے ہم سب کو شہدائی فرما، قرآن سے عشق، قرآن سے محبت، قرآن کی شہدائی فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے رہنما بنا، قرآن کو ہمارا رہبر بنا، قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی فرما، قرآن کو ہمارا بہترین رفیق بنا۔ ہمارے حضر میں، سفر میں، ہر معاملے میں قرآن ہی ہمارا رہنما ہو، قرآن ہی ہمارا ساتھی ہو، قرآن ہی ہمارا رفیق ہو۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔